بابا آپ کو بتائیں کہ آج ایک بڑی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، اور ہوا یوں کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے، افسوسناک واقعات، اور جتنی مذمت کی جائے کم ہو، تو اس کے بعد جی ظاہر ہے وہاں پر اس دن جو ہے وہ نہ صرف سویلین عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، بلکہ ہم نے جو جنا ہاؤس ہے اس کی بات کر لیں، جی ایچ کے اوپر اٹیک کیا گیا، تو ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے یہ کہا گیا کہ ان کا باقاعدہ اب ملٹری ٹرائل ہوگا، یعنی کہ اب ان کا جو سیکریٹ ایکٹ ہے، آرمی ایکٹ ہے، اس کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا۔ اس پر ہم نے حکومتی موقف بھی دیکھا، حکومتی موقف نے کہا، اس کی حمایت کی، کہا کہ جنہوں نے کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر عدالت میں جا کے اس کے خلاف پٹیشن دائر کر دی، جس میں سابق چیف جسٹس بھی موجود ہیں، اور مشورہ لیا گیا اعتزاز احسن صاحب سے بھی، لطیف کھوسہ صاحب سے بھی، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آج یہ پٹیشن مقرر ہو گئی، چیف جسٹس صاحب نے باقاعدہ بینچ تشکیل دیا جو 9 رکنی بینچ ہے۔ مدعا یہاں پہ یہ ہے کہ سویلینز کا جی ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو اب چیف جسٹس عمر بندیال نے 9 رکنی جو بینچ تشکیل دیا ہے، سماعت آج کرے گا۔ اس 9 رکنی بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جن کے حوالے سے کل ہی نوٹیفیکیشن بھی آ گیا، اور نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ اب اگلے چیف جسٹس آف پاکستان وہ ہوں گے 17 سپٹمبر سے، اور 3 مہینے پہلے ہی باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے۔ تو یہ اب معاملہ کہاں جائے گا، اس پر ہمارے نمائندے جہانگیر اسلم ہمارے ساتھ موجود۔ جہانگیر ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ وجوہات، ظاہر ہے یہ بڑا ظاہر کیس بڑا اہم ہے، اور ایک عرصے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بینچ میں شمولیت، تو وجوہات بیسیکلی کیا ہیں؟ چیف جسٹس بننا یا کوئی اور خاص وجہ؟ جی بالکل، اس وقت میں سپریم کورٹ میں موجود ہوں، اور یہاں پر ایک انتہائی اہمیت کیسز پر عامل ایک کیس کی سماعت تقریباً 11:15 بجے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں کریں گے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ مختلف اوقات میں وہ بینچ کا حصہ نہیں تھے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 14 اپریل کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کسی بینچ کا حصہ نہیں تھے، اور اب اس اہمیت کے عامل ایک بینچ ہے جو کہ فوجی عدالتوں میں جو سیولین کے ٹرائل سے متعلق کیس ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے 9 رکنی بینچ تشکیل دی ہے۔ 4 مختلف درخواستیں دائر ہو گئی ہیں، ایک جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے ایک درخواست ہے، اور ایک سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کی جانب سے ایک درخواست ہے، اور اس کے علاوہ اعتزاز احسن صاحب کی ایک درخواست ہے، اور کرامت علی۔ بیسیکلی ان 4 درخواستوں پر سماعت 11:15 بجے باقاعدہ طور پر سماعت کی جائے گی۔ ان 4 درخواستوں میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ اس وقت تک جتنے گرفتار ہیں ان کا کوئی ویئر اباؤٹ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور ان کی ٹرائل کی کیا نوعیت ہے، اور کس طریقے سے وہ آرمی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پر انہوں نے آئین کا حوالہ دیا ہے کہ سیولین کا آئین میں کہیں شک موجود نہیں ہے کہ وہ فوجی عدالتوں میں ان کی ٹرائل ہو، بلکہ جو فوج کے حاضر سروس جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے وہ فوجی ٹرائل ان کا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فوج میں جو سیولین اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے فوجی عدالتوں میں، لیکن جو سیولین جو لوگ ہیں ان کو جو ہے سیولین کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا وہ شفاف نہیں ہے۔ اور یہاں بھی چیف جسٹس سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے موقف اپنایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 9 مئی کے واقعات جو بھی مجرم ملوث ہیں ان کو چھوڑا جائے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کو شفاف ٹرائل، ان کو مرضی کا وکیل فراہم کیا جائے، تاکہ جو پاکستان کے جو مختلف جو ہے جگہوں پہ، اور خاص طور پر اسلام آباد میں یا پنڈی میں جو انسداد دہشت گردی کے جو ہے ججز موجود ہیں، وہ جو ہے اس جو ہے مقدمات کی سماعت کریں، تاکہ جو ٹرائل ان کو جو بھی بندے گرفتار ہیں ان کا ٹرائل شفاف ہو۔ اور اس کے علاوہ وہ اب تک کہاں پہ رکھے گئے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ ریکور کریں، اور ان کے حوالے سے بھی بتایا جائے کہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے، اور ان کی ٹرائل کہاں پہ وہ جاری ہے، اور اس ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے جو ہے درخواست پر سماعت باقاعدہ تقریباً 11:15 بجے کی جائے گی، اور جواد خواجہ اور دیگر جو درخواست گزار ہیں وہ اپنی درخواست کی پیروی کے لیے اپنے وکلاء کے ساتھ بھی پیش ہوں گے۔ جی بہت شکریہ جہانگیر اسلم، اور جب سماعت شروع ہوگی تو ظاہر آپ سے ہم اپڈیٹس جانتے رہیں گے۔ آج تو موسٹ پروبیبلی نوٹسز جاری کر دیے جائیں گے، جو انیشیل سماعت ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔